ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی سفر پر گئے ہوئے تھے۔ بیٹے کی بہت زیادہ طبیعت علیل تھی، بیٹا بہت زیادہ بیمار تھا۔ چند دنوں کے بعد جب گھر واپس آئے تو بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا۔ بیوی کو معلوم تھا کہ بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے، بیٹا اب اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے، اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بیوی نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر نہیں دی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بلکہ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر سے واپس آئے تو بیوی نے سب سے پہلے انہیں کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد جب شام کا وقت آیا تب بھی بیوی نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر نہیں دی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو چکا، بلکہ جب رات کا وقت آیا تو میاں اور بیوی کے درمیان جو رات میں تعلقات قائم ہوتے، بیوی نے وہ تعلقات بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قائم کی، اور اس بات کی خبر نہیں دی کہ اے ابو طلحہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، تمہارا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ بیوی نے اس بات کی خبر نہیں دی۔ جب صبح ہوئی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا، اور غسل سے جب فارغ ہو گئے تو بیوی نے کہا کہ جو تمہارا بیٹا جب تم سفر پر جا رہے تھے، جس کی بہت زیادہ طبیعت علیل تھی، جو بہت زیادہ بیمار تھا، اے ابو طلحہ اس بیٹے کا انتقال ہو چکا، اب وہ آپ کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا، اس دنیا سے جا چکا ہے، اس دنیا کو چھوڑ چکا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیوی کی یہ بات سنی تو بہت زیادہ ناراض ہوئے، بہت زیادہ غصہ ہوئے، اور بیوی سے کہا کہ جب میں شام سفر سے واپس آیا، بیٹے کا انتقال جب رات میں ہی ہو چکا تھا، تو تم نے مجھے اس کی خبر کیوں نہیں دی؟ تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں نے کھانا کھا لیا، تم نے خبر نہیں دی، رات کو اس دیواجی تعلقات قائم ہو گئے، پوری رات گزر گئی، تم نے خبر نہیں دی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ بیوی نے اب کیا جملہ کہا؟ بیوی نے ایسا تاریخی جملہ کہا جس سے آج کی عورتوں کو درس لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ایک شوہر کی خدمت کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے، کس طریقے سے اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ نبھانا ہے۔ بیوی نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ سفر سے واپس آئے ہیں اور کافی دن کا سفر تھا، سفر طویل تھا، اور آپ کو کافی سفر میں مشقتیں برداشت کرنا پڑی ہوں گی، آپ تھک گئے ہوں گے، اس لیے میں نے آپ کو خبر نہیں دی کہ کہیں ایسا نہ ہو میں آپ کو بیٹے کے انتقال کی خبر دے دوں اور آپ تھکے ہوئے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، آپ ٹینشن میں آ جائیں، آپ کو فکر لاحق ہو جائے۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ تم تھکے ہوئے ہو اور میں تمہیں ٹینشن، میں تمہیں پریشانی میں مبتلا کروں، اس لیے میں نے رات بھر آپ کو اس کی خبر نہیں دی۔ اب چونکہ آپ کی فکر اب چونکہ آپ کی تھکن دور ہو چکی تھی، اب آپ نے آرام کر لیا ہے، اس لیے میں نے بتا دیا کہ بیٹے کا انتقال ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ کیسے کیسے لوگ اس دنیا کے اندر پائے گئے، کیسے اللہ کے مقرب بندے اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آج کی عورتوں کو اس سے درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ اسی طریقے سے اچھا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے محبت سے رہنے کی ضرورت ہے۔ کون نہیں جانتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اس سے پہلے آپ پر کوئی وحی نہیں آئی، آپ گھبرا گئے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی آتی تو وحی کئی قسم کی ہوا کرتی تھی۔ کسی وحی کی آواز تو مدھو مکھی کی آواز کی طرح ہوتی تھی، جس طریقے سے مدھو مکھی بھنبھناتی ہے اسی طریقے سے وحی کی آواز ہوا کرتی ہے، اور کبھی
کبھی گھنٹی جس طریقے سے بجتی ہے اس طریقے سے وحی کی آواز ہوا کرتی تھی، کبھی فرشتہ وحی لے کر آتا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو یہ بہت زیادہ شاق گزرتی تھی، بہت زیادہ بھاری گزرتی تھی، بہت زیادہ دشوار گزرتی تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسینے سے تربتر ہو جاتے۔ جب پہلی وحی آئی تو آپ گھبرا گئے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا۔ آپ اپنی بیوی کے پاس آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اب بیوی نے دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طریقے سے تسلی دی۔ آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پریشانی کے وقت میں، گھبراہٹ کے وقت میں تسلی دی اور فرمایا کہ آپ مت گھبرائیے، آپ اچھے کام کرتے ہیں، آپ تو پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا، اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا، آپ کے تو اچھے کارنامے ہیں، آپ تو فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کا کردار اچھا ہے، آپ کا مقام بلند ہے، آپ کا تو اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کہ آپ جو بولتے ہیں وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی جانب سے وحی کی جاتی ہے، لہٰذا اللہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے۔ اس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اس سے پتہ چلتا کہ جب بھی کسی عورت کا شوہر پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، تو اس کو اپنے شوہر کے لیے تسلی دینا چاہیے، اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اس کی فکر اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شوہر کا مقام اتنا بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔